الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. وقال تعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشكرون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین و مشاہدین، آج کی اس مجلس میں اس عظیم دن جس کو اللہ نے یوم فرقان قرآن میں کہا، اس عظیم روز جو روز مسلمانوں کی نصرت اور غلبے کا دن تھا، وہ عظیم غزوہ جو کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی، جسے غزوہ بدر الکبریٰ کہتے ہیں. اگر ہم اس کے اسباب پہ غور کریں تو مختصراً یہ ہے کہ کفار مکہ کی دشمنی باوجود مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے، یہاں سے مسلمان ہجرت کر گئے، چھوڑ گئے مکے کو، اور اللہ کے شہروں میں محبوب ترین شہر جو رسول اللہ کا مولد تھا اور بیت اللہ اور مسجد حرام جہاں تھی، اس کو چھوڑ دیا. مگر عداوت مشرکین کی دشمنی انہوں نے نہیں چھوڑی، بلکہ جب مدینہ منورہ اور اس کے نواح میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام کی دعوت کو اللہ نے ایک امن کی جگہ نصیب کر دی اور وہاں ان کو انصار مل گئے مہاجرین کو، تو پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کا کلا کما کرنے کے لیے سازش کی، چندے جمع کیے اہل مکہ سے. پھر اس کے لیے انہوں نے اسپیشل ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جو شام کے لیے روانہ ہوا، اور غرض ان کی یہ تھی کہ اس کے تمام منافع، ارباح اور فائدے مسلمانوں کی بہتری کے لیے وقف کر دیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اشرار کے تجارتی قافلے کے شر کا علم ہوا تو پھر آپ نے بھی اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور اللہ نے فرمایا: تودون ان ذات الشوکۃ تکون لکم. اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر لیا، یا تو تمہاری بڑبیر ہوگی قافلے والوں کے ساتھ جس میں جنگی سامان نہیں، ذات الشوکۃ تکون لکم، اور تم نے اسے ہی پسند کیا. غور کریں، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اس قافلے کو روک لیا جائے تاکہ یہ شریر اور بدنیت قافلہ اور اس کے مال و دولت اور اقتصادی طور پہ ان کو نقصان پہنچایا جائے. اللہ نے فرمایا یہ تمہاری خواہش تھی، اللہ کے ارادے یہ تھے. واللہ یرید، اللہ کے ارادے تھے، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ وہ حق کو خوب ثابت کر دے، حق کو غالب کر دے اور کافروں کو جڑوں سے کاٹ دے. یہ اللہ کے ارادے تھے. تو مسلمان تو قافلے کے لیے نکلے جو شریر قافلہ تھا، بدنیت تھا، اور مسلمانوں کے خلاف مال و متاع جمع کرنے والا تھا. بہرحال ابو سفیان کا قافلہ بجائے بدر کے راستے سے، جو راستے میں پڑ رہا تھا، ساحل کے راستے سے بچ کے نکل گیا، اور اس نے پیغام بھیج دیا اہل مکہ کو کہ اب تم چھوڑ دو جنگ کے ارادے کو، میں امن و امان سے آ گیا. مگر ابو جہل نے کہا کہ ہرگز نہیں، ایسے نہیں، ہم اپنی قوت کے ساتھ نکلیں گے، مظاہرہ کریں گے اپنی شان و شوکت کا، ہم مسلمانوں کی گردنیں اڑائیں گے اور ہم گانے والیوں کے گانے سنیں گے، خوب لاہ و لاب کریں گے.
اور شرابیں پیئیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نیتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس لیے لڑتے ہو لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات بلند ہو۔ قیامت تک مسلمانوں کو اسی غرض سے جہاد کرنا ہے، اسی غرض سے، اور کسی کے لیے نہیں۔ بلکہ مسلمانوں کو تو یہ بھی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم شہروں پہ قبضے کریں گے، نہیں، شہروں پہ اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے۔ نخرج العباد من عبادت العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لے جائیں گے۔ ان کو ظلمات کفر، جہالت، ظلم، زیادتی، اس سے نکال کے اسلام کے عدل میں داخل کریں گے، نور میں داخل کریں گے، روشنی پھیلائیں گے اسلام کے نور کی۔ بہرحال جب وہ پہنچ گیا ابو سفیان تو ابو جہل نہیں مانا، پھر وہ نکلے پورے اسلحے سے مسلح ہو کر، جنگی اسباب کو جمع کر کے، اور ان کے ساتھ سامان جنگ۔ اب آپ دیکھیں دو فریق مل رہے ہیں۔ یوم التقى الجمعان، اس عظیم دن کو یاد کرو مسلمانوں جس دن دو فریق ملے تھے۔ ایک فریق تو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کریں اور ان کے جو قوت اور طاقت ہے اس کا ہم کیا کر دیں، استحصال کر دیں، ختم کر دیں انہیں۔ اور دوسرا فریق شان و شوکت سے نکلا، جنگ کے اسباب کے ساتھ نکلا، سینکڑوں گھوڑے، اونٹ ان کے پاس تھے، 1000 سے زیادہ لشکر ان کے پاس تھا۔ پھر وہ لوگ 1000 تک رہ گئے، جب بعض لوگ واپس چلے گئے ان میں سے۔ تو پھر یہ دونوں فریق کہاں ملے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی اے اہل ایمان، کہاں پہ؟ بدر میں۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، ضعیف تھے، اسباب جنگ سے بھی تم مسلح نہیں تھے، مگر ایمان کی قوت حد درجے کی اور اعلیٰ درجے کی تھی۔ جب رسول اللہ نے ان سے جنگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں کا جواب یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، آمنا بک، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو کہا، اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے قتال کرو، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ بلکہ ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ نکلیں، آپ کا رب نکلے اور ہم آپ کے ساتھ، انا معکما مقاتلون، ہم آپ اور آپ کے رب کے ساتھ قتال کرنے والے ہیں۔ المہم، جب اللہ کے ارادے ہمیشہ غالب آتے ہیں، مسلمانوں کا ارادہ تھا غیر ذات شوکہ، جہاں زور زبردستی نہ ہو، جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، آگے سے اسلحہ نہ ہو، وہ قافلہ نکل گیا۔ اب یہ قافلہ جو آیا تھا تیار ہو کے آیا تھا اور سامان جنگ لے کر آیا تھا، تعداد، اسلحہ، گھوڑے، جنگی سامان وافر تھا، اور ادھر سے چند سو، پوری تعداد جن کی 313 تھی۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کمزور تھے تم، لیکن اللہ نے تمہیں عزت دی، غلبہ دیا، قوت دی۔ کیوں؟
وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، نصرت تو حق تعالی شانوں کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اب جب معرکہ لگا، پہلے افراد مسلمانوں سے اور کافروں سے ایک ایک کر کے نکلے، پھر جماعت نے جماعت پہ حملہ کر دیا۔ مگر اس رات کو جو 17 رمضان کی رات تھی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے رسول اللہ نے جتنے آپ کے ساتھی تھے ان کو سامنے مارکے کے دن کھڑا کر دیا، اور دوسری طرف یہ جو رات تھی 17 کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات سے جس سے مدد آنی ہے اور جس ذات کے لیے اور جس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسلمان جہاد کر رہے ہیں، اس سے آپ نے ساری رات دعائیں، تضرعات، پکاریں اسی میں گزار دی، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب بس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھیں کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں۔ اے اللہ، حضور نے بھی پھر کیسی محبت سے اپنے دل کی بات کہہ دی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، اگر تو اس گروہ کی، اس طائفہ کی، میرے ان ساتھیوں کی، میرے ان صحابہ کی، میرے ان جان نثاروں کی آج مدد نہیں کرے گا تو پھر تیرا بھی نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی محبت کا کلمہ ہے حبیب خدا کا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں اذ تقول للمؤمنین، اب معرکہ جمع ہوا ہے، سجا ہوا ہے، دعائیں اور دوا، تیاری، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی استطاعت تھی وہ پوری خرچ کر کے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں اس معرکے کو نقل کرتے ہوئے اذ تقول للمؤمنین کہ یا رسول اللہ آپ اپنے ساتھیوں کو فرما رہے تھے أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرے تمہاری، 3000 فرشتوں سے؟ پھر فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ، 5000 فرشتوں سے۔ یہ وہ واحد غزوہ ہے اسلامی غزوات میں سے جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرات صحابہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، غزوہ بدر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے معجزات کا اظہار ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جو بھی کوئی چیز ہوتی، اگر کوئی لکڑی بھی ہوتی تو وہ اس طرح قطع اور قتل کرتی، کفار کی گردنوں کو اڑاتی جیسے تیز دھار تلوار۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قتل 70 مارے گئے مشرکین، اور ان کے سردار ابو جہل بھی جہنم رسید ہوا اسی جنگ میں۔ اسی طرح 70 ان میں سے گرفتار ہوئے۔ اب آپ دیکھیں 313 نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے 70 قتل بھی کیے اور 70 کو پھر گرفتار بھی کیا، اور یہ سبق قیامت تک مسلمانوں کو دے دیا کہ اے مسلمانوں، نصرت ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اور یقین کیجئے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی مسلمانوں کی اسی طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہے، پر سستی، کمزوری اور غفلت ہماری طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیں
کہ حضور کے اس لشکر کا ہر سپاہی کس طرح اللہ کے لیے خالص اور مخلص ہو کر کس نیت سے نکلا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں، جو قافلے والا مسئلہ تھا اسے اللہ نے خود ہی ختم کر دیا، حکمت اللہ کی، اور پھر مارکے کو سجایا اللہ نے حق اور باطل کی بنیاد پر، اور دونوں لشکروں کی مقاصد آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایک کا مقصد اللہ کے کلمے کو سرنگو کرنا ہے، اور دوسرے کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اہل اسلام اور کفر کی جہاد یا جنگ، جسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ 70 لوگ، ان کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کے بعض کو چھوڑ دیا، اور بعض کا یہ ہوا کہ وہ مسلمان بچوں کی خدمت کریں، تعلیم دیں انہیں، اور جو کچھ ان کو ہنر آتے ہیں وہ ہم اپنے مسلمان بچوں کو سکھائیں۔ اور یہ غزوہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ اس خطہ جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی یرید اللہ ویقطع دابر الکافرین یحق الحق بکلماتہ، کہ حق کا بول بالا ہو جائے۔ اور یقیناً اس غزوے کے بعد پھر پورے جزیرہ میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، وہ ایک امت بن کے ابھرے، اور ان کی دولت اور ریاست اور حکومت، اس کی پھر ایک تاسیس قائم ہو گئی، اور اسلام کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے اس کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ ایک تاسیسی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کے درمیان یوم الفرقان ہے، یہ حق اور باطل کے درمیان اللہ کی نصرت کا عظیم مظہر ہے۔ میری دعا ہے حق تعالی شانہ سے کہ وہ ہماری کمی اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آج پھر ہماری نصرت اور مدد کے لیے اللہ کی ذات گرامی اتریں اور اتاریں۔ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ مسلمانوں کی نصرت کا فیصلہ فرما کے اپنے فرشتوں کو ان کی تعداد میں شامل کرتے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے پہل ہو۔ ان تنصر اللہ، آغاز تم کرو اور اختتام پھر اللہ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برادران اسلام کو پوری دنیا میں رمضان مبارک کی اس برکت سے اپنے قلوب کو مطہر کر دے، طاہر کر دے، صاف ستھرا فرما دے، اور اللہ سے ہمارا لنک خوب اچھی طرح قائم ہو جائے۔ یقین کیجئے جس قدر اس دور میں مسلمان کو اللہ کی قوت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہو۔ اللہم انصرنا، اللہم اعزنا، اللہم یا رب العالمین انصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب انصر اخواننا یا اللہ الفلسطینیین وغیرہم یا اللہ من اخواننا المسلمین فی کل مکان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔